السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر نے کیا ہی اچھا شعر کہا ہے کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ جملہ آپ کو سنانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ جملہ آپ بھی یاد رکھیں، کیونکہ آج کا جو قصہ ہے ایک سچا واقعہ، سچا قصہ ہے، جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سبق بھی ملے گا۔ اور اسے شروع کرنے سے پہلے میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ تو آج ایک سچا واقعہ، سچا قصہ آپ لوگوں کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ اس قصے سے آپ بہت زیادہ سبق حاصل کریں گے۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ہر حاجت اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا، وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو، اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے۔ اس کا جو یہودی جو پڑوسی تھا، اس نے ایک ایسی پلاننگ کی، سازش کی، جس کے ذریعے سے وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کا جو یقین ہے، جو درود پاک کے تعلق سے وہ لوگوں کو سناتا ہے، اس یقین میں کمزوری پیدا کی جائے۔ تو اس نے ایک سازش تیار کی اور یہ سوچنے لگا کہ اس سازش کے تحت وہ مسلمان جو ہے یہ جملہ اپنے زبان سے ہٹا دیں گا۔ یعنی یہودی کی یہ پلاننگ تھی کہ بھائی وہ مسلمان سے یہ جملے کو چھڑوایا جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک ایسی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی اس سونار کو کہ وہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی گئی ہو۔ ایک تاکید کی سونار کے پاس کہ بھائی ایسی انگوٹھی مجھے بنا کر دو جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا کر اس کو دے دی۔ وہ یہودی انگوٹھی کو لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی عادت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں یہ کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ سفر پر جا رہا ہوں۔ یہودی نے اپنے پلان کے تحت، اپنی سازش کے تحت اس مسلمان سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یعنی سفر پر جانے کے بہانے سے وہ اس رات ٹھہر گیا اپنے مکان پر، اور رات میں اس مسلمان کے گھر کود کر پہلے ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اس انگوٹھی کو کہاں پر رکھ رہا ہے، اور اس انگوٹھی کو تلاش کر کے وہ یہودی اس کے گھر میں کود کر وہ انگوٹھی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا یہودی، اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دیں گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام کروں گا، خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ یہ یہودی کی پلاننگ تھی، سازش تھی۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھیں گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دیں گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔
اس کو پتہ ہی نہیں تھا درود شریف کی فضیلت کیا ہے، درود شریف کی اہمیت کیا ہے۔ درود شریف سے واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ تعالیٰ ہر مراد پوری کرتے ہیں، ہر دعا کو سنتے ہیں۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس آیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائے۔ اپنے مسلمان بھائی نے اپنے اس یہودی سے حسن سلوک کا معاملہ کیا اور اس سے کہا کہ میں سمندر میں گیا تھا آج صبح، درود شریف کی برکت سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو ایک اچھی مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے، آپ اس کو کھا کر جائے۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے کے لیے کہا اور اس کو پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور زور سے چیخی اور اسے بلایا، اس کی بیوی چیخنے لگی مچھلی کو صاف کرتے ہوئے، اور اس مسلمان کو اس کی بیوی نے بلایا، وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہمیں اپنے یہودی پڑوسی نے ہمیں دی تھی امانتاً۔ تو مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہ تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ لال پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کر کے میں لایا ہوں اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی مجھے ملی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ ہے کیا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچا دی، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کے لیے جگہ دیجیے، اور وہ غسل کر کے آیا اور اس مسلمان سے کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ مسلمان بھی زار و قطار رونے لگا اور اس نے یہودی کو کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہودی نے دل سے کلمہ پڑھا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور سچے رسول ہیں۔ اس کلمے کو پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ بھی اب اس کا مسلمان دوست بن گیا۔ جب اس کی یہودی کی حالت تھوڑی سنبھلی، جب وہ تھوڑا قابو میں ہوا، تو اس مسلمان نے اپنے اس پڑوسی سے پوچھا جو اب نو مسلم ہو چکا تھا کہ آپ کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ اتنا زار و قطار رونے لگے، اور کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ نے مذہب اسلام کو اپنایا، مذہب اسلام کو قبول کیا؟ تو اس یہودی نے پورا معاملہ سنایا اور مسلمان کے بھی آنسو بہنے لگے، اور وہ بھی بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سچا قصہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ پر بہت ساری ہے، اور اس واقعے سے، اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزانہ کم از کم آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ہم پر وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اس کو گنتی میں نہیں لا سکتے، اتنے ہم پر آقا کے احسانات ہیں۔ تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، اور بطور خاص آج ہم نے یہ واقعہ سچا قصہ سنا ہے، تو ہم اس پر عمل بھی کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔